بلکہ ایک صحیح روایت ہے، میں عرض کر دوں کہ حضرت عباس نے جو حضور کے چچا تھے، ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت علی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یا علی انی اعلم بعلامات موت قریش، قریش کے لوگوں کی جو موت کی نشانیاں ہیں نا، میں ان کو جانتا ہوں کہ جب ان پہ موت آتی ہے نا، یہ علامت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے، ہر قبیلے میں ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہیں. مجھے خود یاد ہے میری والدہ رحمۃ اللہ علیہا جب ان کی موت سے 2 دن قبل حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ان کو ملنے آئی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے کل فوت ہو جانا ہے، تم کہیں نہ جانا، مجھے غسل بھی دینا، کیونکہ میرے بچوں نے کوئی گھر میں موت ہی نہیں دیکھی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، میں کل مر جاؤں گی. اور فوت ہو گئی. یعنی آپ اندازہ کریں، میں اس وقت حرم نماز کے لیے آ رہا تھا، تو مجھے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ کے جلدی آ جانا، مجھے تکلیف ہے. میں نماز پڑھ کے دوڑا تو حضرت مولانا الیاس صاحب تھے، یہ مولانا ادریس صاحب جو تھے نا صادق آباد میں، ان کے بھائی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے. روزانہ ایک منزل تھی ان کی قرآن پاک، جب تک قرآن ختم نہ ہو ان کو نیند نہیں آتی، ساری رات گزر جائے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم اپنے گھر کے دروازے کے سیڑھیوں کے جب قریب آئے تو اندر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز آ رہی تھی. تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ میں نے کہا آواز تو میری والدہ کی لگتی ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو والدہ بیمار ہے، یہ تو کسی نوجوان عورت کی آواز لگتی ہے. میں اندر آیا، انہوں نے کہا اچھا میرا کلمہ سن لو، ایمان کی شرائط سن لو، میری موت کا وقت آ گیا ہے. آمنت باللہ میں صاحب پڑھا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ اپنے لوگوں کو علم دے دیتے ہیں، یہ غیب نہیں. یہ قرآن ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. ملائکہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ڈر رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، ہم جو ہیں تمہارے ساتھ. تو پہلے موت سے پہلے فرشتے، موت کے بعد آئیں تو کہنے کا کیا فائدہ، وہ پہلے آتے. اور اللہ والوں کو وہ ملائکہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کو وہ نظر نہیں آتے ہیں.